انہوں نے متن حفظ بھی کیا، صرف لکھا نہیں، لکھ کے چھوڑ دو ہو گیا کام اپنا، نہیں، جو لکھتے تھے اس کو یاد بھی کرتے تھے۔ اس کو یاد کرنا ایک اور ایکسٹرا کام ہے، آپ سوچیے کہاں ٹائم جاتا ہوگا ان کا، کیا ٹائم ملتا ہوگا ان کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس بارے میں ہے، آپ نے بتائی ہے، آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ، اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جو ہم سے حدیث سنے، محفوظ رکھے اور دوسرے تک پہنچا دے۔ اس فضیلت کی وجہ سے اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، محدثین حدیث کو یاد کرتے تھے، اس کو محفوظ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حفظت المعطا قبل ان احتلم، میں نے معطا یاد کی احتلام سے پہلے، ابھی میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا، میں نے معطا پوری کی پوری کتاب یاد کر لی تھی سند اور متن کے ساتھ میں۔ امام مالک کی کتاب ہے معطا، امام مالک کے شاگرد کون؟ امام الشافعی، تو انہوں نے پوری معطا یاد کر لی تھی، وہ یاد کرتے، پوری کتاب کی کتاب یاد کرتے تھے، شروع سے اینڈ تک شروع کریں گے حدثنا فلان کذا وکذا وکذا، ایک کے بعد ایک ترتیب سے کتاب کے اینڈ تک 4000 حدیثیں، 5000 حدیثیں، 6000 حدیثیں پوری یاد کرتے تھے، پوری کی پوری کتاب یاد کر لیتے تھے، اس طرح سے ان کا معمول تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک قصہ امام البخاری کا ذکر کیا ہے بہت سارے محدثین نے، خطیب البغدادی نے، یا اسی طرح تاریخ دمشق میں ہے، تاریخ بغداد میں ہے، اور اسی طرح سے مختلف محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے، اور بہت ہی عمدہ قصہ ہے۔ دیکھیے امام البخاری جب بغداد گئے، پورا پڑھتا نہیں ہوں میں، اختصاراً سمجھاتا ہوں۔ امام البخاری جب بغداد گئے تو لوگوں نے کہا ذرا ان کا امتحان لیں گے، بہت بڑے محدث ہیں نا، اچھا ٹھیک ہے ذرا دیکھیں گے، ان کا ٹیسٹ لیں گے، کیسے حافظ ہے دیکھیں گے، کیسے محدث ہے دیکھیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، 100 حدیثیں لی اور 100 آدمیوں کو 10-10 حدیثیں بانٹ دی، کہا تو 10 حدیث، تو 10 اور اس کی سند اس کو جوڑ دی، اس کی سند اس کو جوڑ دی، اور سب حدیثیں کیا کر دی، مقلوب کر دی، مکس اپ کر دی، سند اس کی اس کو، اس کا متن اس کو، اس کی سند اس کو، سب کنفیوز کر دی حدیثیں، اور ٹائم طے کیا امام بخاری سے، لیا ٹائم، اپوائنٹمنٹ لیا ان کا، ذرا ہم لوگوں کو اس حدیث سے سنا، ہم کو بتاؤ یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے، کیسی ہے، کیا ہے۔ جب امام البخاری ہے لوگوں کو جمع کیا گیا اس میں، ذرا دیکھیں گے تو اسے کیسے حضرت، اس میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک عام عوام بھی تھی اور کچھ علماء بھی اس میں تھے، محدثین بھی تھے جو اسپیشلسٹ تھے جن کو معلوم رہتا ہے۔ اب ایک آدمی جب وقت آیا کہا ٹھیک ہے بتاؤ کس حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے، پہلے آدمی نے بتائی یہ حدیث حدثنا فلان کذا کذا کذا، پوری حدیث 1 2 3 4، ہر حدیث پر امام بخاری کہتے تھے لا اعرفہ لا اعرفہ لا اعرفہ، اس حدیث کو میں نہیں پہچانتا، اس حدیث کو میں نہیں پہچانتا، 10 حدیث پوری میں نہیں پہچانتا حدیث، میں اس حدیث کو نہیں جانتا ہوں۔ پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا، پبلک اب 2 جو اس میں جانکار لوگ تھے وہ بولے ہاں یہ سمجھ گئے ہیں، لیکن جو پبلک جو بھیڑ تھی وہ کیا بولے گی، کہہ کے محدث ہے اتنے اچھے ہمارے لوگ بتا رہے ہر حدیث، بولے نہیں پہچانتا، کیا پہچانتے پھر۔ تو جو عام عوام تھی جس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا، نہیں آتا کچھ بھی، ان کو نام سنے کچھ اور ہے کچھ، ایک بھی حدیث معلوم نہیں، 100 حدیث میں سے ایک بھی معلوم نہیں، یہ کیسا عالم ہے۔ جب سب 10 کے 10 انہوں نے 10 حدیثیں 100 حدیثیں بیان کر دی تو امام البخاری نے کہا ہو گیا، کہا ہو گیا، اب بلایا، پہلے کو بلایا، کہا تو نے پہلی حدیث جو بیان کی تھی وہ یہ سند تھی، یہ حدیث تھی، ایسا نہیں ہے، اس کی سند ایسی ہے، حدیث ایسی ہے۔ دوسری حدیث بیان کی تھی، سند تو نے یہ بتائی، یہ حدیث ہے، ایسا نہیں ہے، ایسی سند ہے اور ایسی حدیث ہے۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، 100 لوگوں نے جو حدیثیں بیان کی تھی، ہر ایک کو اس کی ترتیب سے اس کی غلط حدیث جو بیان کی تھی اس نے وہ بھی بتائی، اور اس کی صحیح حدیث کیا ہے وہ بھی بتائی۔ ابن حجر کہتے ہیں امام البخاری کا صحیح حدیث یاد رکھنا یہ عجیب بات نہیں ہے، اور حافظ تھے وہ، تو حافظ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوتی ہیں، یاد رکھیے، محدثین کے یہاں لیولز ہوتے ہیں۔ حافظ کس کو کہتے ہیں، جس کو کم سے کم 1,00,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہو۔
تو کہتے ہیں یہ ہوتا حافظ تھے، ان کو یاد رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ انہوں نے وہ حدیث غلط سنی اور اس کو یاد رکھا، اس کی ترتیب سے یاد رکھا، ہر آدمی کو یاد رکھا کہ اس نے کون سی حدیث بتائی ہے اور اس کی ترتیب سے اس کو یہ بولتے، یہ عجیب بات ہے۔ کیا لیول ہوگا آپ سوچیے امام البخاری کا۔ اور کیسے بدتمیز لوگ ہیں وہ جو بولتے امام بخاری کو بخار آ گیا تھا، جو امام بخاری کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث کے لیے اپنے، جب کوئی آدمی، جب تک کسی بھی علم کے لیے کوئی آدمی اپنا پورا نہیں دیتا، وہ علم اس کا تھوڑا نہیں دیتا ہے، سمجھ میں؟ اپنے آپ کو پورا دینا پڑتا اس کو، تب جا کے معلوم پڑتا اچھا کیا ہے۔ تو یہ امام البخاری ہیں۔ تو یہ واقعہ تدریب الراوی میں سیوطی نے اس کو ذکر کیا اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ایک مثال ہے محدثین کے لیول کی، تو کیا لیول کے لوگ تھے وہ۔ اور جب آدمی واقعی حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے، تخریج وغیرہ کی کتابیں پڑھتا ہے، جب کمپیوٹر نہیں تھا، آج سے 1000 اور 700-800 سال پہلے جو انہوں نے لکھا ہے وہ کیسا لکھا ہے سمجھ میں نہیں آتا، کیسا وہ لوگوں کو یاد رہتا تھا۔ بہرحال